اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ اس کی تفسیر تو بہت زیادہ ہے، کچھ ہم نے تھوڑی بہت کل پڑھی تھی، لیکن کچھ ضروری چیزیں ہیں اس میں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھے کسی مجمع کے اندر، کسی جماعت کے اندر یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر جماعت کے اندر اس کو، یعنی فرشتوں کی جماعت کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں، فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب بندہ میری طرف جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے آتا ہوں، جب وہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں دو قدم اس کی طرف چل کے آتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے۔ وہ ذکر سے مراد، ایک جیسے ہم بیٹھے ہیں مجمع لگا کے بیٹھے ہیں، اس کے اندر بھی ذکر کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ ایک تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، دوسرا ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھا جائے، مطلب کتاب اللہ کی، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اس کے علاوہ دیگر اذکار ہیں جیسے لا الہ الا اللہ ہے، اور تسبیحات ہیں جتنے بھی، یہ بھی اللہ رب العزت کی یاد ہی کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اسے یاد رکھے۔ اس ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے گا، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے گا، تو کم از کم یہ ہوگا کہ اس کو ہر موقع کے اوپر اللہ رب العزت کی یاد آتی رہے گی کہ ہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو یہ اس کا مقصد ہے، اور اللہ رب العزت کو یاد رکھنا یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کو یاد رکھا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اللہ رب العزت کو یاد رکھنا ہے، اور آگے حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بھی مصیبت آ جائے، کسی بھی حال میں وہ ہو، اللہ کی مدد اس کو چاہیے تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک صبر کیا کرو، کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کر لو، اور نماز پڑھ لو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کو لے کر مسجد نبوی یا دیگر مساجد میں وہ تشریف لے جاتے کہ نماز پڑھو۔ اور صحابہ اکرام کا بالخصوص یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی کام پیش آ جاتا، کوئی معاملہ اٹک جاتا، کوئی مصیبت آ جاتی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک وہ نماز پڑھتے رہتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ ان کے اس معاملے کو حل نہ کر دیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا باغ تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو وہ اپنے غلام کو لے کر مسجد میں چلے گئے، اور مسجد میں جا کر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا۔ 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے۔ وہ غلام باہر گیا اور کہنے لگا کہ بارش نہیں ہو رہی۔ انہوں نے پھر دوبارہ پڑھا، 2 رکعت پھر پڑھی، پھر دعا مانگی، پھر کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ باہر بارش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی۔ اس طرح 6 مرتبہ انہوں نے کیا، اور پھر آخر میں اس غلام نے آ کے بتایا کہ صرف آپ کے باغیچے میں بارش ہو رہی ہے، باقی ادھر بارش نہیں ہو رہی۔ مطلب ایک یقین ہوتا تھا ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اور اللہ تعالیٰ پہ کہ ہم یہاں سے مانگیں گے تو ہمیں ملے گا، اور اسی یقین کے ساتھ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور مانگنے کا طریقہ اور کچھ نہیں ہے، ایک دل سے بندہ مانگے۔ وہ جیسے حجاج بن یوسف کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب حج کے لیے جاتا رہا 5-6 سال تک، وہ حج کرتا رہا، تو وہاں ایک بندے کو وہ دیکھتا تھا، ہر سال وہ دیکھتا تھا ایک بندے کو، وہ نابینا تھا اور وہ دعائیں مانگتا رہتا تھا کہ یا اللہ مجھے میری آنکھیں دے دے، مجھے میری آنکھیں دے دے، مجھے میری آنکھیں۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ دیکھا نا تو ایک دم اس کو غصہ آ گیا، 5-6 مرتبہ اس کو دیکھ چکا ہوں، 5-6 سال ہو گئے ابھی تک یہ آنکھیں نہیں لے سکا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کے کان میں کہا کہ مجھے شاید تو پہچانتا ہو، میرا نام حجاج بن یوسف ہے۔ وہ اس وقت بڑا مشہور تھا اپنے دور کے اندر، بات پہ قتل کر دیتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ طواف کا چکر لگا کے نا میں واپس آ رہا ہوں، اگر تیری آنکھیں نہ واپس آئی تو میں تجھے جان سے مار دوں۔
اب چونکہ اس بندے کو پہلے ایک بے یقینی کی صورتحال میں مانگتا تھا، یا شاید وہ جیسے آج کل مانگنے والے ہوتے ہیں اس طریقے سے وہ مانگتا تھا، اب وہ لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف چکر لگا کے واپس آیا تو اس بندے کی آنکھیں واپس آ گئی، تو پوچھا اس سے کہ بتا تیری آنکھیں پہلے 6 سال سے نہیں آ رہی تھی، اب ایک چکر میں واپس کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ پہلے میں ویسے ہی بے یقینی کی صورت میں مانگتا تھا، بھائی اللہ مجھے آنکھیں دے دے، مجھے آنکھیں دے دے۔ اب میں نے جب آپ کی یہ آواز سنی کہ میں واپس آ کے آپ کو قتل کر دوں گا، میں کعبے سے لپٹ گیا تھا اٹھ کے اور کہا کہ یا اللہ پہلے تو آنکھیں نہیں تھی، اب تو جان بھی جا رہا ہے، اب تو عطا کر کے۔ تو ایک تڑپ کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ایک یقین کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے وہ صحابہ اکرام مدد لے لیے کرتے تھے نا اللہ تعالیٰ سے، وہ آپ نے کئی واقعات ایسے سنے ہیں، بدر کے اندر فرشتوں کو اترتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی اسی طرح فرشتوں کو اتار سکتے ہیں، بس بات یہ ہے کہ ہم مانگنے والے بنتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ ہمیں یقین کا ہمیں یقین ادھر ادھر کے لوگوں پہ ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر پہ ہمیں یقین ہوتا ہے، ایک پیر پہ یقین ہوتا ہے، یا کسی اور لوگوں پہ یقین، بس یقین نہیں ہے تو وہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے، ہم اللہ کے در پہ نہیں آتے۔ صحیح بات ہے، جب سے مسلمانوں کا یہ یقین ختم ہوا نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو مسلمان پستے گئے، پھر دبتے گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب آتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ام سلمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ یعنی ان کے جو سابقہ شوہر تھے، وہ ایک مرتبہ بڑی خوشی خوشی اور ہنستے ہوئے گھر میں آئے، کہنے لگے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی ہے، ایک بات سنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہے کہ جو شخص کسی شخص کو اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے اور وہ اس مصیبت کے بعد وہ اگلی آیت بھی آ رہی ہے، اس مصیبت میں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اور اس کے بعد یہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جو شخص یہ کہتا ہے یہ الفاظ، یعنی اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم بدل عطا فرما، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ پڑھ کر یہ دعا پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ ابو سلمہ کہتی ہیں کہ جب ام سلمہ کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، یعنی ام سلمہ کا شوہر کا، تو وہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہ دعا پڑھی تھی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، میں نے یہ دعا پڑھی تھی اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ اللہ رب العزت مجھے ان سے اچھا شوہر عطا فرمائیں گے، بڑھاپے کی عمر تھی، بڑی عمر کی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ پھر میں کبھی کبھار سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے، کہ وہ ایک برگزیدہ صحابی تھے، ایک نیک انسان تھے، ان سے بہتر مجھے کون ملے گا۔ کہ میری عدت مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اجازت لی اندر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام مجھ تک پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے ذہن میں فوراً وہی بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ جو بندہ مصیبت کے اندر یہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کا نعم البدل اس سے اچھا عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں کہ ایک صحابی سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے، تو حضرت ام سلمہ نے انکار بھی کیا کہ میں بوڑھی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو آپ کے بچے میرے بچے ہیں، آپ نکاح کا پیغام قبول کر فرمایا۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام قبول کیا۔ تو جو بھی شخص مصیبت کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے اور ساتھ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، مسلم شریف میں یہ دعا ذکر ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس چیز کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں جو چیز اس سے کھو گئی ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت اس کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کے لیے یہ نہ کہو کہ وہ مردے ہیں، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے، یعنی تم یہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس حالت میں زندہ ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کی روحیں ایک سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، قلوب میں ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں ہوتی ہیں،
اور وہ پرندے جنت میں پھرتے رہتے ہیں، چرتے رہتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر شام کو آ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان کے اوپر وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں، ان روحوں سے، شہیدوں کی روحوں سے، کہ بتلاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اور کیا، ہم کس چیز کی طلب کر سکتے ہیں، آپ نے اتنا کچھ تو عطا کر دیا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں بتاؤ کوئی چیز چاہیے تمہیں، تم بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے تاکہ تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جاؤں، اور دوبارہ ہمیں وہ لذت محسوس ہو جو ہم نے مرتے وقت محسوس کی تھی۔ اور شہید کے اللہ رب العزت نے بڑے مراتب اور بڑے درجے رکھے ہیں اللہ رب العزت نے، کہ شہید ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن دو چیزیں اس کو بھی نہیں معاف، ایک قرض ہے اور ایک فرض ہے، یہ دو چیزیں شہید کو بھی نہیں معاف، تو عام حالت میں پھر ہم لوگوں کو کیسے معاف ہوں گی؟ تو ایک شہید کا اللہ رب العزت نے بڑا درجہ رکھا ہے، اور قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید صرف ایک ہی تمنا کرے گا، بلکہ وہ یہ صدا لگائے گا کہ ثم احیا ثم اقتل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کاش مجھے دنیا میں بھیجا جائے اور مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جاؤں۔ یعنی اتنی شہادت کا اللہ رب العزت نے رتبہ رکھا ہے کہ شہید اور کوئی تمنا نہیں کرے گا، وہ صرف یہی تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے اور اللہ کے راستے میں مجھے شہید کیا جائے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ شہید کو جو مرتے وقت جو لذت محسوس ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اور کسی چیز میں وہ لذت نہیں ہے، اللہ نے رکھی ہی نہیں اور کسی چیز میں جو لذت ایک شہید کو محسوس ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اچھا، یہ صبر سے تعلق ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، کبھی آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، کبھی آزمائیں گے تمہاری جانوں کے نقصان کے ذریعے، والانفس والثمرات، اور کبھی تمہاری آزمائش کریں گے پھلوں کے ذریعے۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کبھی ان چیزوں کے ذریعے دنیا کے اندر، ایک تو اس کا ظاہری مقصد جو ہے وہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العزت آزماتے ہیں، کسی کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا، کبھی کسی کو کوئی خوف لائق ہوتا ہے، کبھی کسی کو کوئی خوف لائق ہوتا ہے، کبھی اس کو اولاد دے دی تو اولاد کے اندر اللہ رب العزت نے بیماری رکھ دی، یا اولاد کو معذور کر دیا، یا معذور افراد کو گھر میں رکھ دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ آزما رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اس حالت میں کیا کرتا ہے۔ اور کبھی اللہ نے بچے دیے، اولاد دی، اللہ نے اس کو واپس لے لیا، کبھی اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتے ہی نہیں ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش کے اندر جو بندہ صبر کر جاتا ہے اس کے لیے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی ان آزمائشوں کے اندر جو لوگ صبر کر جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں، اور وہ خوشخبری کس کی ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری ہے۔ اور دوسری چیز مفسرین نے ان کے اندر یہ لکھی ہے، ان چیزوں کے اندر خوف سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس خوف سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقویٰ، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا۔ وَالْجُوعِ، اور بھوک سے مراد ہے رمضان المبارک کے روزے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس سے مراد ہے یعنی تمہارے مال کے نقصان سے مراد کیا ہے؟ مال کے نقصان سے مراد ہے کہ تمہارے زکوٰۃ کی ادائیگی، اس سے مراد یہ ہے۔ والانفس والثمرات، اور یہ پھلوں کے نقصان سے مراد ہے آپ کی اولاد۔ یہ بات مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے، یعنی ان چیزوں سے ایک تو ظاہری یہ مراد ہے، اور دوسری یہ چیزیں مراد ہیں جن کو ذکر کیا گیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری انہیں کے لیے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ حضرت ابو سنان فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا فوت ہوا تو میں اس کو قبر میں ابھی دفن کرنے کے لیے لے گیا، اس کو قبر میں لٹایا، قبر میں
ابھی میں باہر نہیں نکلا تھا قبر سے تو حضرت ابو طلحہ خلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، کہا کہ تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سنائی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ جب کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو حضرت جبرائیل امین سے اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ کہ اس بندے کے کیا الفاظ تھے، یعنی اس کے مرنے پر اس کا رویہ کیا تھا، یہ کیا الفاظ ادا کر رہا تھا۔ تو ابو طلحہ خلانی فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے انا للہ پڑھا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جنت کے اندر اس کا ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ تعریف کرنے والے کا گھر۔ فرمایا جنت کے اندر اس کا ایک گھر بن جاتا ہے جو بندہ اپنی اولاد کی موت پر صبر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑے فضائل ہیں، اس میں اور بھی احادیث میں بہت بڑے فضائل ہیں۔ ایک تو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی یہ پیچھے جیسے ذکر ہو گیا، مال کی ہو، اولاد کی ہو، جان کی ہو، یا کسی اور طرح کی آزمائش ہو، تو اس مصیبت کے اندر یہی الفاظ ادا کرنے چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انسان یہ الفاظ پڑھتا ہے تو ایک تو اللہ رب العزت اس کو صبر عطا فرما دیتے ہیں، اور دوسرا اس چیز کا نعم البدل اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی مہربانی ہے اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، یعنی یہ پچھلی آیات کے ساتھ ان کا ربط وہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ تین مہربانیاں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی عنایتیں، اور دوسری اللہ کی رحمت، اور تیسرا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کی پروردگار کی طرف سے مہربانی ہے اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر نہ ہوں تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت